بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میرے ایک واقف کار نے یہ واقعہ سنایا، کہتا ہے کہ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ مر گیا، سب نے مرنا ہے، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلقہ امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ فحش مواد والی ویب سائٹس اس کی کمزوریاں تھیں اور ننگی تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر کا ایک بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح و تباہ کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رجسٹرڈ ممبران کو نئی تصاویر ہر کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر کا ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ای میل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کر دی کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں، تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کریں یا اس کوئی دوسرا حل نکالیں۔ کہتا ہے جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا، اور جب ہم سب اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا۔ ننگی تصاویر کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قبرستان میں قبروں کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرا دماغ بس یہی بات ہی سوچتا رہا۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا پتہ نہیں میرے دوست کا یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا۔ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے۔ جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس وہاں رہا تو اس کے اعمال، وہاں رہے تو اس کے اعمال تھے، اور کیا پتہ اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تھا کہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ جس نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھا کہ لوگوں میرے دوست پر رحم کر دو، وہ بیچارہ مر گیا ہے مگر سب بے سود تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا ہوں جو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مصداق نظر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ شر کے راستے کھولنے والے اور خیر کے بند کرنے والے ہوتے ہیں، اور میں تڑپ کر رہ جاتا تھا میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح سے قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر محشر میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہونے والا کیونکہ نوجوان تو اس کو محض وقت گزاری جانتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ لڑکیوں نے ایسی تصاویر دیکھی، اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہوئی اور گناہوں کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئیں۔ میرا دوست تو مر گیا مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویروں پر اپنی نظریں ڈالی، اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصویروں پر کس کس کی نظریں گئیں۔ تو نے کدھر کدھر یہ تصاویر پھیلائیں، اور جن تک تیری بھیجی ہوئی تصاویر گئی انہوں نے کس قدر آگے ان کو پھیلایا۔ مجھے اب بالکل کچھ نہیں سوچ رہا کہ اس سلسلے کو میں کس طرح سے روک دوں۔ اللہ میرے دوست پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا لکھ دے۔ اللہ کرے یہ قصہ عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔
آمین یا رب العالمین۔ یہ واقعہ کاپی کیا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ، اس کا مجھے علم نہیں۔ بطور نصیحت ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ گناہوں کے کام میں کسی کا ساتھ مت دیں، واللہ عالم۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور نیکی کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔